اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ۔ پہلے حصے کے اندر میری دعوت کے متعلق آپ لوگوں سے گفتگو ہوئی تھی، جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا جو فرض اولین ہے، ہماری جو زندگی کا مقصد ہے وہ غلبہ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس شان کے ساتھ بھیجا ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہونے کی حیثیت سے ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غلبہ اسلام کے لیے کوشش کریں، دین کو ایک سیاسی قوت کے طور کے اوپر متعارف کرائیں۔ اس نشست کے اندر میں نے یہ بات بھی آپ کو بتا دی تھی کہ ہمارے جو زوال کا اصل سبب ہے وہ دین اور سیاست کو جدا کرنا ہے، اور ہمارے جو چیز ہمیں عروج دلا سکتی ہے وہ یہ، یعنی وہ ہمارا زوال ختم ہو جائے۔ کس طرح ختم ہو جائے؟ ہم اس سبب کو دور کر دیں، یعنی دین اور دنیا، دین اور سیاست، مذہب اور سیاست ایک جگہ کے اوپر جمع کرتے ہیں۔ یہ بات یہاں پر میری ختم ہو گئی ہے، یہ میری دعوت ہے، ختم ہو گئی ہے۔ اب میں چند باتیں آپ کو اصول زندگی کے متعلق، زندگی کے اصول کے متعلق، یعنی آپ زندگی کس انداز میں گزاریں تاکہ وہ چیز آپ کو حق کے قریب کر دے، آپ کو آپ کے مقصد کے قریب کر دے، غلبہ اسلام کی جو کوشش ہے اس کوشش کے قریب آپ کو لے آئے، کیسی زندگی آپ گزاریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے حبیب، یہ جو دین ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، یہی دین ہم نے نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو عطا کیا تھا۔ یاد رکھیں حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے ان کی دعوت کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، اللہ تعالیٰ کی توحید۔ اصول ہے کہ حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام، جن میں 313 رسول ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور سب کا مقصد کیا تھا، سب کا دین کیا تھا؟ سب کا دین اسلام تھا، سب کا دین ایک ہی تھا۔ اصول کے اندر سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام متحد تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کو فرماتے ہیں پیارے حبیب کہ جو دین ہم نے آپ کو عطا کیا وہی دین ان کو عطا کیا ہے۔ اب آگے سنیں، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اب اس دین کے متعلق صرف دعوت آپ لوگوں نے نہیں پہنچانی، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ڈیوٹی ہے وہ فقط یہ نہیں ہے کہ دعوت آگے تک پہنچا دیں، نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے لوگوں کو منع کریں، اچھے اخلاق کی طرف بلائیں۔ صرف یہ کام نہیں ہے کہ دعوت پہنچا دی وما علینا الا البلاغ، اس کے بعد باقی بات ختم ہو گئی، نہیں، ان اقیموا الدین، اس دین کو قائم بھی کرنا ہے، اس دین کی تنفیذ بھی کرنی ہے۔ تو اس آیت پاک کی روشنی کے اندر آپ اپنی زندگی کا رخ بدلیں کہ جو دین آپ نے سیکھا ہے، اسلام کے متعلق جو بات آپ کو معلوم ہے، سب سے پہلے اس کا ایپلیمنٹ آپ اپنی ذات کے اوپر کریں، پھر اپنی اولاد کے اوپر کریں، پھر اپنے محلے کے اوپر کریں، پھر آگے کی طرف بڑھتے جائیں۔ یہ زندگی کا اصول، نظام زندگی، آداب زندگی آپ لوگ یاد رکھیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے 2 مقامات کے اوپر تلبیس ابلیس کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پاک کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ تو ان صحابہ پاک کی جو زندگی تھی وہ زندگی کیسی زندگی تھی؟ وہ زندگی ایسی زندگی کی، وہ آپس میں گپ شپ بھی کیا کرتے تھے، وہ آپس میں دعا سلام کیا کرتے تھے، گپ شپ کیا کرتے تھے، زمانۂ جاہلیت کے ایک دوسرے کو قصے سنایا کرتے تھے، تجارت کی باتیں کیا کرتے تھے، معیشت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ لیکن جب بات آتی تھی دین کی تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی جو آنکھیں تھیں یہ ان کے ماتھے کے اوپر گھوم کر چلی جاتی تھی، یعنی اب ان کی پہچان ہی ختم ہو جاتی تھی کہ وہ پہچانتے ہی نہیں تھے کسی کو، کہ یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہماری اولاد ہے، یہ ہمارے بہن بھائی ہیں، یہ ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں، نہیں، اب دین کی بات آ گئی۔ اب وہ کھڑے ہو جاتے تھے، سٹینڈ لیتے تھے، جس طرح بعض صوفیاء نے لکھا ہے اپنی کتب تصوف کے اندر کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے مروی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، تو گھر کے اندر ہمارے ساتھ وہ گھر کے کام کاج کروایا کرتے تھے، لیکن فرماتے ہیں جو ہی اذان ہوتی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں تھے۔
تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی، آپ کی صحابہ کی زندگی سے آپ یہ سبق سیکھیں. آپ لوگ اس طرز کے اوپر زندگی گزاریں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دیں آپ ان سے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ نے موسم عطا کی ہے، زمین عطا کی، آسمان عطا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ان کے اوپر غور کریں. زمین اللہ نے تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، آسمان اللہ نے تمہارے لیے چھت بنایا ہے، اللہ نے زمین کے اندر تمہاری روزیاں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا ہے میخوں کے طور کے اوپر تاکہ یہ زمین حرکت نہ کرے. ان سارے معاملات کے اوپر آپ لوگ غور کرتے رہیں، ہمیشہ ان معاملات کے اندر ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاریں. لیکن جب دین کی بات آ جائے تو اس وقت آپ کا انداز، آپ کا طرز، آپ کا لب و لہجہ تبدیل ہو جانا چاہیے. اگر آپ کی اولاد ہے، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، بے شک ان کے ساتھ گپ شپ کریں، دعا سلام کریں، پیار محبت کی باتیں کریں. لیکن جب دین کی بات آ جائے اور وہ لوگ اس راستے کے اوپر نہ چلیں، آپ ان کے ساتھ ناراض ہو جائیں. آپ کے چہرے کے اوپر سختی محسوس ہونی چاہیے، آپ کے چہرے کے اوپر کرختگی محسوس ہونی چاہیے. پہچان ہی نہ ہو کہ چند منٹ پہلے یہ وہی بندہ ہے جو ہمارے ساتھ گپ شپ کیا کرتا تھا. میری بات آپ سمجھ گئے؟ پہچان ہی نہ ہو آپ کی، وہ سوچے یہ ہمارے والد ہیں جو چند منٹ پہلے ہم سے گفتگو کر رہے تھے، ہم سے گپ شپ کر رہے تھے. دیکھیں نا، ایک شخص تھے، صحابی رسول تھے، ابن ماجہ شریف کے اندر آتا ہے، انہوں نے اپنے ایک مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے، یعنی صحابی رسول تھے، ان کے بھتیجے نے یا پھر ان کے کسی اور رشتہ دار نے، لڑکا تھا، انہوں نے کوئی بات پوچھی ہے. تو اس بات کے پوچھنے کے جواب میں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تو ایسا ہے. لیکن حضور کا فرمان سننے کے باوجود اس شخص نے، یعنی اس لڑکے نے پھر پلٹ کر وہی بات کی. تو یہ صحابی رسول غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر تھے یا کوئی اور صحابی رسول تھے، ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے. تو پھر وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے تم نے مجھ سے بات پوچھی ہے، میں نے تمہیں رسول اللہ کا فرمان سنا ہے، پھر تم اس طرح بات کر رہے ہو، خبردار آج کے بعد میں تمہارے ساتھ بات ہی نہیں کروں گا. یعنی زندگی کے اختتام تک، جب تک میری زندگی ہے، میں تم سے بات نہیں کروں گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت ابو بکر کو کہنے لگے ابا جان آپ میدان بدر کے اندر میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں چاہتا تو آپ کو شہید کر دیتا، لیکن میں نے کہا چلو میرے والد ہیں کچھ نہیں کہتا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے میں تمہارے ٹکڑے کر دیتا، کیونکہ تم میرے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے اندر میدان کے اندر آئے تھے. تو زندگی کا یہ اصول ہونا چاہیے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحب فی اللہ من ابغض للہ و احب للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. فرمایا جو بندہ کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ روکے اللہ کے لیے، کسی سے محبت کرے اللہ کی خاطر، کسی سے نفرت کرے اللہ تعالیٰ کی خاطر، فقد استکمل الایمان. جب ایسی بات ہوگی تو اس بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. حضرت امام شعرانی کے پاس ایک دن ایک شخص آیا نا، تو کہنے لگا یہ دیکھو یہ رسالہ چھوٹا سا میں نے لکھا ہے. فرمایا کیوں لکھا ہے؟ فرمایا یہ رسالہ میں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رات کے اندر لکھا ہے. آپ نے اس رسالہ کو دیکھا، آپ نے اس کو کہا کہ خبردار آج کے بعد تم نے میری مجلس کے اندر نہیں بیٹھنا ہے. رسالہ دیکھنے کے بعد جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رات کے اندر لکھا گیا تھا، امام شعرانی اس شخص کو کہنے لگے خبردار آج کے بعد میری مجلس کے اندر نہیں بیٹھنا. پھر امام شعرانی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کچھ دن بعد مجھے خبر ملی ہے کہ وہ شخص سیڑھیوں سے نیچے گر گیا ہے. فرماتے ہیں میں اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا. پھر کچھ دن گزرے وہ شخص فوت ہو گیا. فرماتے ہیں میں اس کے جنازے کے لیے نہیں گیا. یعنی اکابر کا ہمارا یہ طریقہ یہ تھا، اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ ان سے کسی سے دوستی اور محبت کی بنیاد اللہ رسول کی ذات ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں تم میرے دوست کس طرح ہو سکتے ہو؟ اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے امام کہ 82 لاکھ مسائل جنہوں نے تدوین کیے اور دنیا کے تقریباً 3 بر اعظموں کے اوپر جن کی فقہ آج بھی رائج ہے. فرمایا اتنے بڑے ولی اللہ تابعین، عظیم الشان جلیل القدر تابعین میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ. فرمایا تم ان کی بیعت بھی کرتے ہو؟ جب ان کی بیعت بھی کرتے ہو فرمایا میرے ساتھ تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو آپ خود سوچیں کہ ایک شخص ہے وہ صرف اور صرف ایک تابعی کے معاملے کے اندر اتنا سخت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے ولی کے معاملے کے اندر اتنا سخت ہے کہ ولی کے بے ادب سے، ولی کے گستاخ سے وہ تعلق نہیں رکھنا چاہتے. تو خود سوچیں معاملہ اہل بیت رسول کا ہو، معاملہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہو، پھر وہ لوگ کتنے سخت ہوں گے. تو آپ کی زندگی اس طرز کے اوپر ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس جو لوگ اٹھنے والے ہیں، جو لوگ بیٹھنے والے ہیں، جن کا آپ کے ساتھ تعلق ہے، چاہے وہ آپ کے قریبی ہیں چاہے دور کے ہیں،
ان کے ساتھ تھوڑا تعلق ہے، زیادہ تعلق ہے، تعلق کی بنیاد اللہ رسول کی ذات ہونی چاہیے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتا ہے، اس کے رسول کے حقوق ادا کرتا ہے تو وہ دوستی کے قابل ہے، اگر نہیں تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یعنی شارٹ کٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یوں یاد رکھیں کہ جو شخص گنبد خضرا سے جڑ گیا تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ، جو شخص گنبد خضرا سے کٹ گیا تم اس سے کٹ جاؤ۔ تمہاری زندگی کا یہ انداز ہونا چاہیے، یہ زندگی کا انداز ہوگا، یہ آداب زندگی اگر آپ سیکھیں گے، اپنی زندگی کے اوپر ایپلیمنٹ اس کا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات آپ کو حق کے قریب کرے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ کے دل کے اندر داعیہ پیدا ہوگا، جذبہ اسلام، غلبہ اسلام کے لیے، پھر آپ اپنی منزل کے اوپر پہنچ سکیں گے اور اپنی زندگی کا جو مقصد ہے آپ اس کو پا سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔